السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل ہم نے تعلیم الانشاء کا سبق نمبر 1 سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 2 کو سمجھیں گے۔ تو چلیے، ہمارے سامنے یہ سبق نمبر 2 کھلا ہوا ہے، تعلیم الانشاء کا سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 ہے ہمارا ذالک۔ سبق نمبر 2 ہے ذالک۔ کل ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا ھذا، اور سبق نمبر 2 ہے ذالک۔ ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ، جسے انگلش میں دس بولتے ہیں، اور سبق نمبر 2 جو ہے ذالک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، جسے انگلش میں دیٹ بولتے ہیں۔ یعنی یہ مان لیجئے کہ اگر کوئی چیز پاس ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ کتاب، اور اگر اسی کتاب کو ہم کہیں دور لے جا کر رکھ دیں تو اس کو ہم بولتے ہیں وہ کتاب۔ تو آج کے سبق میں اور کل کے سبق میں کوئی زیادہ بڑا ڈیفرنٹ نہیں ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ کل کے سبق میں پڑھا تھا ہم نے یہ، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وہ۔ یعنی پاس والی چیز کے بارے میں کل پڑھا تھا ہم نے یہ، دور والی چیز کے بارے میں آج پڑھیں گے وہ۔ تو ذالکہ کے معنی آتے ہیں وہ، جسے انگلش میں بولتے ہیں دیٹ۔ تو چلیے کتاب کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ بلو لائن کے اندر لکھا ہے دوسرا سبق ذالکہ۔ کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہاں کے اوپر زبر نہیں کھڑا زبر آئے گا، اسی طرح ذالکہ میں بھی ذال کے اوپر زبر نہیں کھڑا زبر آئے گا، اور کھینچ کر پڑھیں گے ذالکہ۔ آگے نیچے دیکھیے ذالکہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ ذالکہ کے معنی آتے ہیں وہ، برابر کے آگے لکھا ہے دیٹ، یعنی دیٹ مانے وہ۔ نیچے 2 ایگزامپل انہوں نے دیے ہیں۔ ذالکہ کتاب، وہ کتاب ہے، انگلش میں بولیں گے دیٹ از بک، وہ کتاب ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ از کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں آتا، انگلش میں ہے کے لیے از آتا ہے، عربی میں ہے کے لیے کچھ بھی نہیں آتا۔ ذالکہ مانے وہ، کتاب مانے کتاب ہے، وہ کتاب ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے ذالکہ قلم۔ ذالکہ کے معنی وہ، قلم کے معنی قلم ہے، وہ قلم ہے۔ دیٹ از پین، وہ قلم ہے۔ آگے انہوں نے ایک فائدہ لکھا ہے، واقعتاً یہ فائدہ بڑے فائدے کی چیز ہے، تو چلیے ہم اس فائدے کو سمجھتے ہیں۔ فائدے کے اندر لکھا ہے ھذا قریب کے لیے آتا ہے، اور ذالکہ دور کے لیے آتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بالکل شروع میں ہی سمجھا دی ہے کہ پاس والی چیز ہے تو اس کے لیے سبق نمبر 1 والا ھذا یوز کریں گے، اور اگر دور والی چیز کے بارے میں ہمیں کسی کو بتانا ہے تو ہم سبق نمبر 2 ذالکہ یوز کریں گے، کیونکہ ھذا کے معنی آتے ہیں یہ، ذالکہ کے معنی آتے ہیں وہ۔ تو اگر پاس میں کوئی چیز ہے تو یوز کریں گے ھذا، جیسے کوئی کتاب پاس ہے تو کہیں گے ھذا کتاب، اور وہی کتاب اگر دور ہے تو پھر ھذا نہیں لائیں گے، پھر لائیں گے ذالکہ کتاب، وہ کتاب ہے، کیونکہ ھذا پاس کے لیے آتا ہے اور ذالکہ دور کے لیے آتا ہے۔ نیچے فائدے میں تیسری لائن دیکھیے، یعنی اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہے تو آپ ھذا کا استعمال کریں گے، اور اگر کوئی چیز دور ہے مگر نظر آ رہی ہے تو ذالکہ کا استعمال کریں گے۔ اس میں جو لکھا ہے کہ مگر نظر آ رہی ہے، نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، نظر نہ بھی آ رہی ہو کوئی چیز تب بھی ہم اس کو ذالکہ بول سکتے ہیں۔ تو بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس میں ہے تو ہم ھذا لائیں گے، اور اگر کوئی چیز ہم سے دور ہے تو ہم ذالکہ لائیں گے، کیونکہ ھذا کے معنی یہ ہوتا ہے اور ذالکہ کے معنی وہ ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس سبق کے اندر آپ کے سامنے ایک ہیڈنگ ہے کچھ نئے الفاظ۔ کچھ نئے الفاظ کا مطلب ہے انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں ورڈ میننگ۔ تو یہ کچھ نئے الفاظ عربی ٹو اردو اور اردو ٹو عربی، اس طرح سے مطلب ورڈ میننگ ہے یہ، عربی کے اردو۔ جب تک آپ الفاظ اور معانی کو یاد نہیں کریں گے بغیر دیکھے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ عربی نہیں بول پائیں گے۔ عربی بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ الفاظ اور معانی کو پختہ اور پکے یاد کریں۔ دیکھیے، آپ انگلش پڑھتے ہیں، اگر انگلش میں آپ کو ہم سارے رول یاد کرا دیں، جتنے بھی انگلش کے رول ہوتے ہیں جتنے بھی، ہم سب آپ کو یاد کرا دیں، اور آپ جو ہیں ورڈ میننگ یاد نہ کرو تو آپ سینٹنس نہیں بنا سکتے۔ فور ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ یہ بلی ہے، اس کا انگلش میں سینٹنس بنائیے۔ سینٹنس کیسے بنائیں گے آپ؟ دس از کیٹ۔ لیکن اگر آپ کو کیٹ یہی نہ پتہ ہو کہ بلی کی انگلش کیٹ آتی ہے تو آپ کیسے بنائیں گے؟
اگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ بلی کی انگلش کیٹ آتی ہے تو کیا آپ دس از کیٹ بنا پائیں گے؟ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ ایسا ہی معاملہ عربی کے اندر بھی ہے۔ اگر آپ الفاظ اور معانی کو پختہ یاد نہیں کریں گے تو ہم چاہے آپ کو کتنا بھی کیوں نہ سمجھا لیں، ہمارا سمجھانا بیکار ہوگا، آپ عربی نہیں بول سکتے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سبق نمبر 2 میں جو آپ کے سامنے ہیڈنگ ہے کچھ نئے الفاظ، اس کے نیچے باکس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کو پختہ بغیر دیکھے یاد کریں۔ الفاظ کیا ہیں؟ یومن، اس کا ترجمہ ہوگا دن، لیلن، اس کا ترجمہ رات، صبحن، صبح، مساء کے معنی شام، وضوء، وضو، صوم، روزہ، حجاب، پردہ، خمار، دوپٹہ، ماء، پانی، طعام، کھانا۔ اچھا، یہ نئے الفاظ آپ نے پڑھے، یومن مانے دن، لیلن مانے رات۔ اب ان کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سبق نمبر 2 جو آپ نے آج پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، ہاذا کل پڑھا تھا، آج پڑھ رہے ہیں ذالکا، ذالکا کے معنی آتے ہیں وہ، تو ان نئے الفاظ کو ذالکا کے ساتھ ملا کر یوز کرنا ہے، ذالکا کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے۔ تو نیچے استعمال کی صورتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ استعمال کی صورتیں، ذالکا کے سامنے یومن لکھا ہے، ذالک یومن، وہ دن ہیں، کیونکہ ذالکا کے معنی آتے ہیں وہ اور یومن کے معنی آتے ہیں دن، تو ذالک یومن وہ دن ہے، ذالک لیلن وہ رات ہے، ذالک طعام وہ کھانا ہے، ذالک ماء وہ پانی ہے، ذالک حجاب وہ پردہ ہے، ذالک باب وہ دروازہ ہے، ذالک قمر وہ چاند ہے، ذالک صوم وہ روزہ ہے، ذالک وضوء وہ وضو ہے، ذالک خمار وہ دوپٹہ ہے، ذالک صبح وہ صبح ہے، ذالک مساء وہ شام ہے، ذالک اب وہ والد ہے، ذالک اخ وہ بھائی ہے۔ ویسے تو ان تمام کے تمام جو جملے آپ کے سامنے ہیں ان کا ترجمہ خود بخود کتاب والوں نے لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اگر آپ الفاظ اور معانی جو ابھی اوپر گزرے ہیں جن کو ورڈ میننگ میں نے کہا ہے وہ اگر آپ پختہ یاد کر لیں تو آپ کو اردو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ترجمہ خود سے ہی کر ڈالیں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے تمرین نمبر 1 آ رہی ہے، تمرین نمبر 1 یعنی پریکٹس نمبر 1 یا مشق نمبر 1 کہہ لیجئے، اردو میں ترجمہ کیجئے۔ آپ کے سامنے کچھ عربک ورڈ ہیں، کچھ عربی کے الفاظ ہیں جن کا آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہے، آپ کو ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ بہت ایزی ہے، اتنا ایزی ہے کہ یہ سمجھ لیجئے آپ نے جو پیچھے ابھی الفاظ اور معانی یاد کیے ہیں، صبحن کے معنی صبح، لیلن کے معنی رات، اس کے شروع میں آپ ہاذا لگائیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا یہ رات ہے، ہاذا لیلن، اور اگر ذالکا لگاؤ گے ذالک لیلن تو ترجمہ ہو جائے گا وہ رات ہے۔ تو یعنی ہاذا کے معنی یہ، ذالکا کے معنی وہ، اتنا آپ کو سمجھنا ہے، اور الفاظ اور معانی آپ نے پہلے سے ہی یاد کر لیے ہیں تو آپ کے لیے تمرین بہت آسان ہے۔ دیکھیے کس طرح سے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہاذا صبح، آپ نے سبق نمبر 1 میں پڑھا ہے کہ ہاذا کے معنی آتے ہیں یہ، تو ہاذا کے معنی یہ، صبح کے معنی صبح، یہ صبح ہے۔ اس کے سامنے لکھا ہے ذالک مساء، وہ شام ہے، کیونکہ ہاذا کے معنی یہ اور ذالکا کے معنی وہ، تو ہاذا کا ترجمہ یہ سے اور ذالکا کا ترجمہ وہ سے کرتے چلے جائیں گے۔ ہاذا یوم، یہ دن ہے، ذالک لیل وہ رات ہے، ہاذا صوم یہ روزہ ہے، ذالک حج وہ حج ہے، ہاذا حجاب یہ پردہ ہے، ذالک خمار وہ دوپٹہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ترجمہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پہلے سے آتا ہے، نہیں، میں اس لیے اس کا ترجمہ کر پا رہا ہوں کیونکہ مجھے الفاظ اور معانی یاد ہیں جو پیچھے گزرے ہیں۔ تو جب آپ الفاظ اور معانی یاد کر لیں گے تو آپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ ترجمہ فٹافٹ کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ اور معانی کو پہلے پختہ یاد کریں۔ چلیے دیکھیے کتاب میں، ہاذا وضوء یہ وضو ہے، ذالک امام وہ امام ہے، ہاذا کتاب یہ کتاب ہے، ذالک قلم وہ قلم ہے، ہاذا ماء یہ پانی ہے، ذالک طعام وہ کھانا ہے۔ اچھا، یہ آخری آپ کے سامنے تمرین نمبر 2 ہے، عربی میں ترجمہ کیجئے۔ یہ تمرین نمبر 1 کا الٹا ہے، یعنی اوپر تھا عربک ٹو اردو ٹرانسلیشن اور یہاں پر ہے اردو ٹو عربک ٹرانسلیشن، یعنی اوپر تھا عربی کی اردو بنانا اور نیچے ہے اردو کی عربی بنانا، دونوں ہی آسان ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے اگر
کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے تو آپ ھذا کو یوز کریں گے، اور کہیں پر وہ لکھا ہوا ہے تو آپ ذالکا یوز کریں گے۔ تو بس دیکھتے چلے جائیے اور بناتے چلے جائیے۔ بنانے کے لیے ضروری ہے الفاظ اور معانی کا یاد ہونا۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الفاظ اور معانی کے بغیر آپ عربی نہیں سیکھ سکتے، اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں الفاظ اور معانی اگر آپ کو یاد ہے تو آپ فٹافٹ عربی بناتے چلے جائیں گے۔ تمرین نمبر 2، پریکٹس نمبر 2 میں دیکھیے، عربی میں ترجمہ کیجئے۔ یہ کھانا ہے، یہ کی عربی آتی ہے ھذا، کھانے کی عربی آتی ہے طعام، جو اوپر گزر چکا ہے، ھذا طعام، یہ کھانا ہے۔ آگے ہے وہ پانی ہے، وہ کی عربی آپ نے پڑھی ہے ذالک آتی ہے، پانی کی عربی آتی ہے ماء، تو ذالک ماء، وہ پانی ہے۔ آگے چلیے، یہ مسجد ہے، یہ کی عربی آتی ہے ھذا، مسجد کی عربی آتی ہے مسجد، ھذا مسجد۔ بس آپ کو اتنا غور کرنا ہے، اگر یہ ہے تو ھذا لگائیں گے، اور اگر وہ ہے تو ذالکا لگائیں گے۔ دیکھیے، وہ امام ہے، ذالک امام، یہ شام ہے، ھذا مساء، وہ صبح ہے، ذالک صبح، یہ رات ہے، ھذا لیل، وہ دن ہے، ذالک یوم، یہ مرض ہے، ھذا مرض، وہ دوا ہے، ذالک دواء، یہ وبا ہے، ھذا وباء، وہ شفا ہے، ذالک شفاء، وہ لڑکا ہے، ذالک ولد، وہ والد ہے، ذالک والد، یہ قلم ہے، ھذا قلم، یہ کاپی ہے، یہ کاپی ہے، ھذا دفتر۔ تو یہ آپ کی تمرین نمبر 2 حل ہو گئی۔ آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ ترجمہ میں نے کیسے کر دیا، یہ ترجمہ آپ بھی کر دیں گے فٹافٹ۔ سب سے مین بات تو یہ ہے کہ تمرین نمبر 2 میں جو الفاظ آئے ہیں، سارے کے سارے الفاظ وہ ہیں جو سبق نمبر 1 میں کل آپ نے سیکھے تھے، یعنی ان کی عربی بھی وہی بنتی ہے اور ان کا اردو بھی وہی آتا ہے۔ اکثر الفاظ اس کے اندر ایسے ہیں، اور جو کچھ نئے الفاظ ہیں وہ آپ اسی سبق کے اندر پیچھے یاد کر کے آئیں گے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کا دوسرا سبق ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور سبق مکمل ہونے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اس سبق کا پیش کر دیا جائے کہ اس سبق کے اندر انہوں نے آپ کو کیا سمجھانا چاہا ہے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو سمجھیے، خلاصہ یہ ہے، انہوں نے سمجھانا چاہا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی چیز رکھی ہے تو آپ اس کے لیے ھذا یوز کریں گے، یا آپ نے کل پڑھا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ سے دور رکھی ہے تو اس کے لیے آپ ذالکا کا یوز کریں گے، ذالکا کا استعمال کریں گے۔ ایک چیز تو آپ کو انہوں نے یہ سکھائی ہے اس میں کہ اگر کوئی چیز پاس ہے تو ھذا لائیں گے، کوئی چیز دور ہے تو ذالکا لائیں گے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر جو نئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں الفاظ اور معانی یاد کرنے ہیں۔ الفاظ اور معانی یاد کر لینے کے بعد آپ کی تمرین نمبر 1 اور تمرین نمبر 2 خود بخود آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گی، اس کو حل کرنے میں آپ کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو ایک بات آپ کو ذہن میں یہ بٹھانی ہے کہ اگر کوئی چیز پاس میں ہے، جیسے یہ کتاب، تو استعمال آپ کو ھذا کرنا ہے، ھذا کتاب۔ اور اگر کوئی چیز دور ہے جیسے وہ کتاب، تو آپ کو استعمال کرنا ہے ذالکا، ذالکا کتاب، وہ کتاب ہے۔ یہ 2 باتیں اس سبق کے اندر ہیں، تیسری کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ پاس والی چیز کے لیے ھذا، دور والی چیز کے لیے ذالکا، اور دوسری بات اس کے اندر الفاظ اور معانی جو آئے ہیں ان کو آپ کو پختہ یاد کرنا ہے۔ صرف 2 کام آپ کر لیں تو آپ کے سبق نمبر 2 انشاءاللہ بالکل پختہ یاد ہو جائے گا۔ چلیے، کل ملتے ہیں سبق نمبر 3 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔